بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو اور فرائض کی بھی ادائیگی کرو۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے آگے گردنیں جھکا لیں، نماز ادا کر لیں، نوافل ادا کر لیں، تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کو پکارا کرو۔ یا کریم، یا کریم، پھر فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو جب آپ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے عقبات کا ساتھ دیں گے اور فرائض قائم کریں گے، قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پڑھو پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو قائم کب ہوگی؟ جب سنتوں اور نوافل کی آپ پابندی کریں گے۔ تو اگر برخوردار ہو، آپ نے سنتیں ہی چھوڑتے گئے، اس میں سستی کی، نوافل میں سستی کی، صرف فرائض کی پڑھے تو چلو چھٹی۔ تکبیر اولا آپ کی تب پوری ہوگی جب آپ سنتوں کی پابندی کریں گے۔ ازما کے دیکھ لینا، 40 دن کبھی تکبیر اولا پوری کرنا پابندی سے، اور پھر میرے سامنے بات کرنا کہ لو آج ہماری 40 دن ہو گیا تکبیر اولا پوری ہو گئی۔ ایسی باتیں جب کرتا ہوں نا بچوں کو، برخورداروں کے سامنے، دوستوں کے، تو وہ تو آگے سے مجھے کہتے ہیں پھر تو سارا دن مسجد میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ انہیں کہتا ہوں تکبیر اولا پوری کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کاب سارے چھوڑ دیں۔ جو بھی کام کر رہے ہوں، جب اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو کام وہیں چھوڑ دے، تب تکبیر اولا پوری ہوتی ہے۔ تو سنتوں اور نوافل کی جو پابندی کرتا رہتا ہے، اس سے تکبیر اولا پوری ہوتی ہے۔ ایک بیٹے نے مجھے خوب کہا، وہ کہتے ہیں ہاں، جب ہم دوسرے ہی کام سنتوں کو ہی چھوڑتے جاتے ہیں تو پھر تو فرائض میں بھی سستی ہو ہی جاتی ہے۔ کیا شاباش بیٹے تیرے، یہ پتے کی بات کرتی ہے تو نے۔ تو دوستو برخوردارو، فرائض کی پابندی قائم اس وقت ہوں گے جب آپ سنتوں اور نوافل کو بھی سامنے رکھیں گے۔ تو آج سے شروع کر دے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہوگی، کیوں کہ آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو برخوردارو، آپ کو کہا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے بہاری ضرور پڑھنا، اور اس میں یہ حدیث پڑھنا کہ فرشتہ قبر میں آئے گا، ایک ہی سوال کرے گا، کون سا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ان کے متعلق تیرے خیالات کیا تھے؟ تو اگر پہچان کرنی ہے تو پھر غور سے 1-2 مہینہ ضرور خود بھاری پڑھ، کسی مولوی پر مت جاؤ، خود پڑھو قرآن کا ترجمہ، اور خود پڑھو بخاری شریف، جس میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے
کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور کیا خیالات تھے تیرے. جب تم خود پڑھے گا نا بار بار تو پھر تجھے خوف آئے گا. جب ہم قبر میں جائیں گے خوف تو وہاں ہوگا، اکیلے ہوں گے نا، کوئی اس وقت ساتھ دے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے قبر مبارک میں، تو اگر ان سے محبت رکھو گے، ان کو صحیح مانو گے، ان کے غیب کو مانو گے، ان کی پوری رسالت کو مانو گے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، تب قبر میں پھر زیارت ہوگی اور پہچانے جاؤ گے، وگرنہ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے. غور سے سن لو اس حدیث کو برخوردارو. مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ثواب ہی ہوگا باقاعدگی سے پڑھنا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنا ہے. تو اسی محبت نے کام آنا ہی حشر والے دن بھی تو قبر میں بھی، وگرنہ پکڑے ہم جائیں گے. حشر والے دن جو قیامت والے دن پہلا سوال جب ہونا ہے، پہلے تو اللہ نے پہچاننا ہی کسی کو نہیں ہے، سب افراتفری میں ڈالے رکھے گا اللہ تعالیٰ. اگر اس کو پکارنا ہے تو جو قیامت والے دن تو سب پکاریں گے بھئی اللہ، سب چیخے ماریں گے. تو اللہ نے اگر چھٹی دینی ہوتی اور ان کا پکارنا پسند ہوتا، افراتفری کے عالم میں سب نبیوں کو، سب ولیوں کو، سب کو، والدین کو، سب کو دیکھتا رہتا ہے اللہ کیا کرتے ہیں میرے بندے. پھر جب تڑپ کے آدم علیہ السلام کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے، سب نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے آخر پر کدھر جائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ قیامت والا دن، حقیقت والا دن شروع ہونا ہے تو یہ حال ہونا ہے، تو خواب والے دن سے ہی شروع کر رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھنا. قیامت والے دن آنکھیں جب کھلیں گی پھر جو مانے گا، تو اس وقت ماننے کا فائدہ کچھ پھر ہوگا. آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے. قیامت والے دن مدد ماننی پڑنی ہے اس کی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بھیجنا ہی ادھر کہ ان کا واسطہ دے، یہ کہیں گے تو مانوں گا، وگرنہ تڑپتا رہے ساری زندگی اور قیامت میں. جب یہ کہیں گے تو مانوں گا. تو اس لیے یہاں بھی قرآن پڑھا کرو برخوردارو. جب اللہ پاک کہتا ہے جب تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے تو جاؤ کا لفظ غور سے پڑھا کرو اور سیکھا کرو، سکھایا کرو. جب تیرے سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے تو کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کے پاس جاؤ، وہاں جا کے معافی مانگو، وہ پھر آپ کی سفارش کریں گے تو معاف کر دوں گا. یہ ہے قرآن. ہم قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پر دھیان رکھو، ترجمے پر دھیان رکھو کہ جب اے مومن مسلمان، جب تو اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو کدھر جاؤ؟ میرے حبیب کے پاس جاؤ، یعنی کہ ان کا واسطہ دو. اللہ بار بار کہہ رہے اور قیامت والے دن بھی تجھے سمجھائے گا. اور جب یہ خواب والی دنیا شروع ہوئی اس وقت بھی سمجھا دیا. آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ یا اللہ مجھے اس نام کے صدقے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نام کے صدقے مجھے معاف کر دے، تو تب معافی ملی تھی، تب دنیا کا آغاز شروع ہوا تھا. تو برخوردارو ان حقیقتوں کو سمجھ جاؤ، پھر قبر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی. اور حشر والے دن بھی نماز کا جو پہلا دن ثواب ہوگا تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.